بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی اور تبھی پھپھو کمرے میں آ گئی اور مجھ سے کہا کہ جلدی سے اسے اتار پھینکو، اور مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ پھپھو نے کہا کہ شکر ہے میں رستے سے واپس لوٹ آئی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے کہا کہ پھپھو، اس جبہ میں ایسا کیا تھا جو آپ اپنے علاوہ کسی کو پہننے نہیں دیتی، اور سب آپ کو بد کردار کیوں کہتے ہیں؟ آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اتنی بدل چکی ہیں اور سب آپ کو اچھا نہیں سمجھتے؟ پھپھو نے کہا کہ نادیہ، تمہیں ہمیشہ میں نے اپنی بیٹی سمجھا۔ پتہ ہے جب تم پیدا ہوئی تھی کسی نے مجھے تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ سب نے کہا کہ میں ناپاک ہوں، اور میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے اپنوں نے میری زندگی برباد کی تھی اور پھر مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میرا کوئی نہیں رہا۔ جس سے محبت کی اس کو بھی اس کے خاندان کے رسم و رواج نے چھین لیا، اور آج میرے ہاتھوں دیکھو یہ بالکل خالی ہیں۔ میری پھپھو رونے لگی۔ میں نے آج پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور مجھے احساس ہوا تھا کہ میری پھپھو ویسی نہیں ہے جیسی سب کہا کرتے ہیں، پر کسی نے ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میری پھپھو نے اس دن پہلی بار مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا، جسے سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایسی عورت جس کی زندگی سے خاندان والوں نے خوشیاں چھین لی اور کہہ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، پر یہ لوگ تب کہاں ہوتے ہیں جب وہی بیٹی ساری عمر کے لیے گھر بیٹھ جایا کرتی ہے۔ میری پھپھو نے بتایا کہ وہ 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی، اور جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں جی نے بتایا کہ میرے پیدا ہونے پر کسی نے خوشی نہیں منائی۔ سب کو لگا کہ بیٹی پیدا ہوگی، اب تو جائیداد میں سے اس کا حصہ دینا پڑے گا، اور کہیں ہماری عزت پر کوئی آنچ نہ آ جائے، اس لیے مجھے ہمیشہ گھر میں بند رکھا گیا۔ میں گھر کی 4 دیواری میں سارا دن گزار دیا کرتی۔ پھر ماں جی کے کہنے پر ایک ٹیچر مجھے پڑھانے آتی۔ وہ اچھی تھی، خاتون تھی۔ میں بہت زیادہ پڑھنا چاہتی تھی، پر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے گھر رہ کر میٹرک کیا، پر وہ کہنے کو میٹرک تھا، میں تو کبھی کہیں جا کر کوئی ایگزام نہیں دیا کرتی تھی۔ اس دوران میں گھر رہی، میرا بہت دل چاہتا کہ میں اس قید خانے سے باہر نکلوں۔ اپنی ماں سے بھی ضد کرتی، پر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی۔ بابا سے یا بھائیوں سے کسی ایک کو کہہ سکتی مجھے بھی گھر سے باہر جانا ہے۔ تب وقت ایسا تھا کہ گھر سے باہر عورتوں کو کم جانے دیا جاتا، پر میں 18 سال کی ہو چکی تھی، آج تک کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ میں اس قید پنچھی کی مانند تھی، جس کو وقت پر کھانا دے دیا جاتا، جس کے پنجرے کو سجایا سنوارا جاتا، پر اس کو کبھی آزاد نہیں کیا جاتا کہ کہیں وہ اڑ ہی نہ جائے۔ پر کسی کو یہ معلوم نہیں کہ جن پنچھیوں کو محبت دی جاتی ہے، جن کو آزادی دی جاتی ہے، وہ واپس اپنے پنجرے کی جانب ہی آیا کرتے ہیں۔ اور میں تو ایسی نہیں تھی جو اڑ کر کبھی اپنے گھر نہ لوٹتی۔ ہمارے علاقے میں کبھی کسی مرد ڈاکٹر کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر بھول کر بھی کوئی مرد ڈاکٹر آ جاتا تو اس کو بھگا دیا جاتا۔ پورے علاقے میں بس ہمارے خاندان والوں کا رواج تھا۔ آج بھی فیصلے پنچایت کرتی ہے، اور خون کے بدلے ہمیشہ بیٹی کی قربانی دے دی جاتی تھی، اور قتل کرنے والا آج بھی سرعام سر اٹھا کر گھومتا تھا، اور جو اس کی بہن ہوتی وہ ساری عمر غلامی کی زندگی گزارتی، ایک ایسی زندگی جس میں اس کو ہر پل مرنا ہوتا، ہر پل جینا ہوتا تھا۔ وہ اپنی سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی تھی۔ میری ٹیچر اب بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اب بھی مجھے پڑھانے آتی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ ہر انسان آزاد ہے، اور آزادی کا مطلب بے باکی یا بے حیائی نہیں ہوتا۔ اس آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سانس اپنی مرضی سے لے سکے، ایک عورت اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ اور ہمارا مذہب بھی ایک عورت کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ اور تب میری ٹیچر کی یہ باتیں بڑے بھائی نے سن لی۔ انہوں نے کہا کہ استانی جی، آپ کو یہاں اپنی بہن کو پڑھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، پر آپ تو اس کو راہیں دکھا رہی ہیں، اس کی سوچ کو گمراہ کر رہی ہیں۔ آج کے بعد اب یہاں مت آئیے گا۔ ہم نے جتنا اپنی بہن کو پڑھانا تھا پڑھا لیا، اور اس کے بعد وہ بھی کبھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتی، اماں سے کہتی آپ کا دل نہیں کرتا کھلی فضاؤں میں سانس لینے کا، اس گھر سے باہر نکلنے کا؟ اب تو زمانہ بھی کتنا بدل چکا ہے۔ آپ بابا سائیں سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ ہمیں گھومنے پھرنے کی اجازت دیں؟ مجھ سے تو اچھی ہماری کام والی ہے جو گھومتی پھرتی ہے۔ تب اماں نے کہا کہ بگلی ایسی بات نہیں، ہمیشہ قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسی لیے تمہارے بھائی اور بابا سائیں چاہتے ہیں کہ تم گھر سے باہر نہ جایا کرو، کیونکہ ان کی دشمنیاں بہت ہیں اور سب کو ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے کہا کہ اماں، پر مجھ سے محبت تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ بڑے بھائی اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کو سیر پر لے کے جاتے ہیں، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر مجھ سے کوئی محبت کیوں نہیں کرتا؟ آپ کے علاوہ کبھی کسی نے مجھ سے پیار نہیں کیا، اور بابا سائیں وہ مجھے دیکھ کر ایسا غصہ ہوتے ہیں جیسے میں کوئی عجیب سی چیز ہوں، جس کو دیکھنے یا پیار کرنے سے ان کو گناہ ملے گا یا کوئی لا علاج بیماری ہو جائے گی۔
میری ماں مجھے سمجھا کر تھک جاتی پر کوئی میرے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، اور اماں وہ تنگ آ چکی تھی۔ تبھی ایک دن چھوٹے بھائی نے گھر بتایا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اور گھر میں کوہرام مچ گیا تھا، کیونکہ ابا شاہی نے وہ کبھی بھی خیر خاندان میں اس کی شادی نہیں کرنی تھی، پر وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ بابا شاہی نے اس کو بہت سمجھایا، وہ لوگ ایک نیچ خاندان کے ہیں، ہماری برابری نہیں کر سکتے، اور ایک شہر کی لڑکی ہمارے خاندان کا ماحول خراب کر دے گی۔ زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں کبھی گھر نہیں بسایا کرتی، تم سب کو بھول جاؤ ورنہ میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم اس کو بھولنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اور بڑے بھائی نے کہا کہ بابا سے میں اسی لیے تو کہتا تھا کہ آپ کبھی اس کو شہر پڑھنے مت بھیجیں، اب ہم چاچا جان کو کیا کہیں گے جن کی بیٹی اس کے نام پر بیٹھی ہے، وہ الگ پنچایت اکٹھی کر لیں گے۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کریں، پر میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی نے اس کو کچھ کہا یا کوئی سازش کی تو یاد رکھیے گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پوری حویلی میں ایک سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ چھوٹا بھائی سب سے زیادہ غصے والا ہے اور وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ بابا سائیں اور بڑے بھائیوں نے نہ جانے ایسا کیا کر دیا جس نے میرے چھوٹے بھائی نے خود ہم سب کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان لے لی۔ اور مرتے وقت بابا سائیں سے کہا کہ بابا سائیں آپ کو، آپ کے لوگ، آپ کے رسم و رواج مبارک ہوں، آج سے آپ کا ایک بیٹا نہیں رہا۔ بابا سائیں دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے، پر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں اور بھائی کو اسپتال لے جاتے۔ اس دن احساس ہو رہا تھا کہ کاش ہمارے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر ہوتا، تب ہمارے علاقے میں بس حویلی والوں اور وڈیروں کا رواج تھا، اور یہ بات آج سے 40 سال پہلے کی ہے، پر ہمارے خاندان کے رسم و رواج آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اس دن ہم سب کے سامنے میرا جوان بھائی مر گیا تھا، وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کو مار دیا گیا، اور بھائی کو لگا کہ یہ سب ان کے اپنوں نے کیا ہے، پر کبھی اس لڑکی کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کی قبر پر جا کر روتی ہے، ایک ماں کے دکھ سے بڑا کبھی کسی کا دکھ نہیں ہوتا، اور میری اپنی ماں وہ اپنے بیٹے کا ایسا صدمہ لے گئی کہ وہ دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکی۔ بھائی کی موت کو ایک ماہ ہوا تھا جب میری سہیلی میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ 20 سالوں میں بس میری ماں تھی جس نے مجھے محبت دی، مجھے سنا تھا، اور وہ اپنے جوان بیٹے کا ایسا صدمہ لیا کہ یہ دنیا ہی چھوڑ گئی۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، کسی نے مجھے دلاسا نہیں دیا۔ بڑی بھابھی نے کہا کہ بس کرو، اب اور کتنا رو گی، سب پاگل سمجھ رہے ہیں تمہیں، اگر رونا ہے تو جا کر کمرے میں رو لو، ہمارے سر میں کیوں درد کر رہی ہو۔ میری ماں کا مردہ وجود سامنے پڑا تھا اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں روں نہ، مجھے رونے کی بھی آزادی نہیں تھی، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا۔ کیا میری ماں کی کوئی اہمیت نہیں تھی جس نے اپنی ساری جوانی اس گھر پر لگا دی، جس نے کبھی اپنے میکے میں مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور آج سب ایسے بیٹھے تھے جیسے سب کو کہا گیا ہو کہ کوئی روئے مت، اگر وہ بھی رویا تو مر جائے گا۔ شاید یہ دنیا والے بے حس ہو چکے ہیں جن کو اپنا دکھ نظر نہیں آتا، کسی دوسرے کی فریاد، کسی دوسرے کا دکھ انہیں نظر نہیں آتا۔ نہ جانے ہمارے خاندان کو کسی کی بد دعا لگ گئی تھی، جو پہلے بھائی اور پھر میری ماں چلی گئی۔ کاش ایسا ہوتا، یہ دنیا والے مجھ سے سب کچھ چھین لیتے، یہ دولت، روپیہ، پیسہ، سب کچھ، چاہے میری جان بھی لے لیتے، پر میری ماں کو مجھ سے جدا نہ کرتے۔ میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی اور وہ لوگ میری ماں کے جنازے کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے۔ میں نے بھائی سے کہا بھی، بھائی مجھے اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ تو لینے دو، میں کبھی آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، بس کچھ دیر اور۔ پر وہ میری بات سنے بغیر میری ماں کو لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ کبھی بھابھی سے کہتی یا بھائی سے کہیے کہ مجھے قبرستان جانا ہے، اماں کی قبر پر، تو کہتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، تمہارا بھائی ہے، خود بات کرو، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تمہاری وجہ سے ذلیل ہوں، تمہارے بھائی کے ہاتھ ہوں۔ اور جب بابا سائیں سے جا کر بات کی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا جب میں نے خود بابا سائیں سے قبرستان جانے کی اجازت مانگی تھی۔ بابا سائیں بہت بدل چکے تھے، مجھے دیکھتے رہے پھر کہنے لگے چلی جاؤ، اور یہ 20 سالوں میں پہلا دن تھا جب میں اس حویلی سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں خوشی سے چہکتی، خوشیاں مناتی، پر جس کو بتانا تھا وہ تو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اپنی ماں کی قبر پر جا کر دل کو کچھ سکون ملا تھا، پر ماں تو ماں ہوتی ہے جسے ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، کبھی اپنی اولاد کا، خاص کر بیٹی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ماں کے علاوہ کوئی اپنی بیٹی کا نہیں ہوتا۔ کتنی دیر ہو گئی تھی بیٹھے ہوئے، میرا دل نہیں کر رہا تھا اپنی ماں کو چھوڑ کر جاؤں، پر ڈرائیور نے کہا کہ بڑے بھائی صاحب غصہ کر رہے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، اور میں آسمان کی جانب دیکھا، دل نے دعا کی تھی کاش اس قید سے مجھے نجات مل جائے۔ میں گھر آ گئی، بڑے بھائی نے سر سے پیر تک مجھے گھورا تھا جیسے میں نے کوئی گناہ کر کے آئی ہوں، اور جب میں نے کہا کہ بابا سائیں سے پوچھ کر گئی تھی تو کہنے لگے تم باپ بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کچھ دن ایسے اداسی میں گزرے جب بابا سائیں نے میرے تیسرے نمبر پر جو بھائی تھا
اس کی شادی طے کر دی۔ گھر میں واحد خوشی تھی اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی تھی کیونکہ بارات کافی دور جانی تھی۔ گھر میں شادیوں کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بابا صحیح کے کہنے پر بھابھی مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی، اور جب وہاں میں نے ایک لڑکے حمزہ کو دیکھا، میں اس دن اس کا نام نہیں جانتی تھی، پر وہ تایا کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ شاید تایا کے بیٹے کا دوست تھا۔ اس کو پہلے بازار میں اور پھر تایا کے گھر میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک الگ ہی چمک تھی۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھے ایسے نہیں دیکھا تھا، اور اس کا دیکھنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کی عمر کا تقاضا تھا، جب ہر بھلی چیز آنکھوں کو اچھی لگا کرتی ہے۔ اور جب میں بارات پر آئی تو اس نے پاس سے گزرتے وقت مجھ سے کہا کہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اور تب وہ لمحہ تھا جب میرا دل اس شخص کے لیے دھڑکا تھا۔ دل کی اس چاہت نے اس شخص کا ساتھ مانگا تھا۔ میں کئی ماہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، اور جب بھائی نے کہا کہ وہ میرا رشتہ طے کر چکے ہیں خاندان کے اندر، اور میں جانتی تھی خاندان میں کوئی میری عمر کا نہیں ہے، سب مجھ سے چھوٹے تھے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ میری شادی ایک 16 سال کے لڑکے سے ہو رہی ہے تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ بھائی چچا کا بیٹا مجھ سے چھوٹا ہے، میری عمر 22 سال ہے، وہ صرف 16 سال کا ہے، میں ایک بچے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور تب بڑا بھائی ایسے بولا تھا کہ ایک پل کو مجھے لگا کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اگر بابا صحیح نہ کچھ کہتے تو شاید وہ میرا خون ہی پی جاتے۔ بابا صحیح نے چھوٹی بھابھی سے کہا اس کو کمرے میں لے جاؤ اور اس کو سمجھاؤ، ہمارے خاندان میں یہی ہوتا ہے، اگر اس نے اپنے چچا کے بیٹے سے شادی نہ کی تو ساری عمر یہیں بیٹھی رہ جائے گی۔ اور تب میں نے بابا صحیح کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا کہ بابا صحیح مجھے اس گھر میں رہنے دے، پر مجھے جیتے جی مت مارے، میں اپنے سے چھوٹے بچے سے شادی نہیں کر سکتی، مجھ پر اتنا ظلم تو مت کریں۔ اور بھابھی مجھے گھسیٹتی بھی کمرے میں لے گئی، کہنے لگیں کیوں اپنی موت کو دعوت دیتی ہو، اس خاندان کا یہی اصول اور یہی رواج ہے، وہ تمہیں کسی بھی صورت خاندان سے باہر نہیں بے آ سکتے، اگر تمہیں چچا کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی تو مت کرو، پر تمہیں ساری عمر اسے گھر میں قید ہو کر گزارنی ہوگی۔ تم سے پہلے بھی کئی لڑکیاں اسی خاندان کی فضول رسم و رواج کی نظر ہو گئی ہیں، وہ اپنے سے چھوٹے لڑکے سے بیاہ دی گئی اور پھر ساری عمر سوتن کا عذاب برداشت کرتی رہی، اور پھر کچھ اپنی زندگی سے اتنی تنگ آ گئیں کہ انہوں نے اپنی جان ہی لے لی۔ میں بہت دعائیں کرتی، بہت روتی، میں حمزہ سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جائے، پر ہماری آج تک کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے ہمارے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، پر بابا صحیح نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ میں روتی رہی، کسی نے میری ایک نہ سنی، اور میری شادی اس 16 یا 17 سال کے لڑکے سے کر دی گئی۔ پر شادی کی رات اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب نے مجھے منحوس کہا اور غلاموں جیسا سلوک کرنے لگے، پر بابا صحیح مجھے واپس لے آئے۔ گھر میں سب مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ دور رہا کرتے، بچوں پر بھی میرا سایہ نہ پڑنے دیتے، کہتے کہ یہ منحوس ہے، پہلے دن ہی اپنے شوہر کو کھا گئی۔ بھلا یہ کہاں لکھا تھا کسی کی وجہ سے کوئی مر جائے، اور کیا وہ میرے کہنے پر مرا تھا؟ بھائی کو بس جائیداد کی تھی۔ بھائی نے بابا صحیح سے کہا کہ آپ چچا سے بات کریں، وہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بیاہ کر لے جائیں، آخر کو اس منحوس کو ساری عمر گھر تو نہیں رکھا جا سکتا، یہ جب سے پیدا ہوئی ہے پہلے جوان بھائی کھا گئی، پھر ماں کو، اور اب اپنا شوہر بھی نگل گئی۔ میں کمرے میں سب سن رہی تھی اور سجدے میں گر کر روتی رہی، بھلا میری وجہ سے کب اس دنیا سے گئے ہیں، پر شاید میں منحوس تھی، میں خود اپنی موت کے لیے دعائیں کرتی۔ میں خودکشی کی کوشش بھی کی، اور بابا مجھے شہر کے قریب ایک اسپتال میں لے گئے، اور وہاں حمزہ بھی تھا، جس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر نمی اتر آئی تھی، اور موقع دے کر اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، ہم بھاگ چلتے ہیں۔ پہلی بار کسی کو اپنے لیے روتا ہوا دیکھا تھا، پر میں جانتی تھی اگر بھاگ بھی گئے تو کبھی کوئی ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ اور اس نے کسی بھی طرح مجھے موبائل دیا، کہنے لگا جب گھر جاؤ مجھ سے بات کرنا، اور پھر ہم سوچیں گے، ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ نکل آئے۔ کاش میں اس دن اس کے سامنے روتی نہ، اسے کبھی نہ کہتی کہ مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ اس بات کا پتہ صرف ایک نوکرانی کو تھا جو اماں کے جانے کے بعد میرا خیال رکھتی تھی، مجھے سہارا دیا کرتی، وہ بھی میرے لیے ایک ماں کی طرح پریشان ہوتی تھی۔ اور پھر ہر روز میری حمزہ سے بات ہونے لگی، میں اسے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بار پھر گھر والوں کو بھیجا ہے، پر تمہارے بھائی نے میرے بابا کو گریبان سے پکڑ لیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رشتہ نہیں دینا تھا مت دیتے، پر میرے باپ کی توہین مت کرنا۔ اور میں رو پڑی تھی، مجھے ہر رشتہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حمزہ نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، گھر سے بھاگ چلتے ہیں، کہیں بہت دور جہاں ہمیں کبھی کوئی تلاش نہ کر سکے۔ اور میں نے بھی ہمت کر لی اور اس کے فیصلے پر حامی بھر لی۔ میرے دل پر پہلے بہت زخم تھے، اب مزید دکھ سہنے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں، اور ایک رات گھر سے بھاگنے کا سوچ لیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، پر میں پھر سے کسی
اپاہج کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چچا نے میرا رشتہ اپنے اپاہج بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا اور بدلے میں بھائی نے میرے نام آنے والی ساری جائیداد کو اپنے نام کروانے کا فیصلہ کیا اور بابا صحیح نے بھی حامی بھر لی۔ پر چھوٹے بھائی نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، اس لیے نہیں کہ کسی بھائی کو مجھ سے محبت تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی ان کے سالے سے ہو جائے جس کی اپنی بیٹیاں بیاہ دی گئی تھیں اور وہ اپنی تنہائی سے تنگ تھا، اس لیے اب شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ اس بات پر دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا اور میں رات کے اندھیرے میں گھر کی چوکھٹ کو پار کر گئی۔ میں پیدل چل رہی تھی، گھر سے بھاگنے والی ہر لڑکی عیاش یا آوارہ نہیں ہوا کرتی، کچھ کا مجبوریاں بھی ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اگر میری شادی کسی اچھے انسان سے کرتے تو شاید میں کبھی گھر سے نہ نکلتی، اور ہر بار میری ذات کو روند دیا جاتا۔ جب اولاد کو گھر پر محبت نہیں ملتی تو وہ باہر کا رخ کرتے، اور میں حمزہ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سب غلط ہے، پر محبت انسان کو بہت مجبور کر دیا کرتی ہے، اور میں نہیں چاہتی اب پھر سے کسی اپاہج یا کسی بوڑھے شخص سے شادی کروں۔ میں ان رسم و رواج کو توڑ دینا چاہتی تھی، پر قسمت کب مجھ پر مہربان تھی۔ میں بھی حمزہ کے ساتھ گاؤں سے نکل ہی رہی تھی جب بھائیوں کو خبر ہوگی اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ میں نے بابا صحیح کے پاؤں پکڑ لیے، بابا صحیح سے کہا کہ آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، پر آج اس شخص کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گی، پر حمزہ کو چھوڑ دیں۔ پر کسی نے رحم نہیں کیا تھا، حمزہ کو مار دیا گیا تھا، میری محبت کو، میرے حمزہ کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا۔ اس کا خون آج بھی مجھے اپنے ہاتھوں پر لگا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ماں پاگل ہو چکی ہے، اکلوتا بیٹا تھا اپنی ماں باپ کا، جو ان رسم و رواج کا شکار ہو گیا۔ مجھے بہت مارا، کمرے میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے آزادی چاہیے۔ میں اپنی سزا کاٹتی رہی، ہر روز حمزہ کو یاد کرتی، اسے کہتی تم تو اللہ کے پاس ہو، اس سے کہو کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ بہت تھک چکی ہوں میں، پر میرا امتحان ابھی بھی باقی تھے۔ جہاں بھائیوں نے رشتہ کرنا چاہا وہاں نہیں ہوا۔ بھائی نے کہا کہ اگر بابا صحیح نے نہ روکا ہوتا تو میں کبھی تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، پر مجبوری ہے، پر میں تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور مار دوں گا۔ بابا صحیح کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک بار پھر سب نے کہا کہ میں اپنے باپ کو کھا گئی۔ اس کا صدمہ لیا، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو کون گھر میں رکھتا۔ بہت سی باتیں کیں، پھر بابا صحیح کے جانے کے بعد بڑے بھائی کے سر پر پگڑی رکھ دی گئی، پر جب سے بڑے بھائی نے سب کچھ سنبھالا تھا دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ اور ایک رات میں نے خود اپنے بھائی کو گھر کی کم سی ملازمہ کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھ لیا، پر وہ معصوم لڑکی ماری گئی۔ جو اپنی زبان کھولتا تھا وہ مار دیا جاتا، اور ضرور اسی لڑکی کی بد دعا ہوگی بڑے بھائی کو، جو ان کے فالج کا اٹیک ہوا اور ساری عمر کے لیے بستر سے لگ گئے۔ اور چھوٹے بھائی نے سب کچھ سنبھال لیا، اور اس نے حویلی چھوڑ کر شہر میں گھر خرید لیا، کیونکہ اس کی بیوی شہر کی رہنے والی تھی اور وہ اپنی بیوی کی ہر بات مانا کرتا تھا۔ پر وقت بدلتا گیا، ان سے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہوا۔ میری شادی کی عمر گزر گئی، اور جب تم لوگ پیدا ہوئے تو مجھے کسی نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ میں بد کردار ہوں، میں گھر سے بھاگی تھی، ہو سکتا ہے میرے تعلقات بھی رہ چکے ہیں، اور میں کہیں دبئی میں بھی نہیں جاتی۔ یہ سب تو جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ اس آبائی حویلی میں جاتی ہوں جہاں مجھے کبھی قید کر کے رکھا گیا تھا، جہاں کبھی رسم و رواج نے میری محبت کو چھین لیا تھا۔ اور یہ مردانہ جبہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میں نے حمزہ کے گھر سے لیا تھا، یہ اس کا ہے جس سے مجھے محبت تھی۔ مجھے اس سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس لیے اپنے پاس رکھتی ہوں۔ باقی گھر والوں نے جو مشہور کر رکھا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اب مجھے آزادی ہے، سب کچھ بدل چکا ہے، میرے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، پر اب مجھے اس آزادی سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ میں نے تو اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، پر خوشی ہے کبھی تم لوگوں کے ساتھ یہ سب نہیں ہوگا۔ یہ آج سے 50 یا 60 سال پہلے میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ پھپھو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، ان کے پاس آج بھی وہی موبائل تھا جو حمزہ نے ان کو دیا تھا۔ خاندان کے رسم و رواج نے ایک خوبصورت عورت سے اس کی خوشیاں چھین لی تھیں۔ کاش کبھی کسی انسان کو محبت نہ ہو، اگر ہو جائے تو اسے مل جانی چاہیے، ورنہ محبت کا زخم ناسور بن جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔